بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس چیز کے اوپر بات کریں گے وہ ہے اردو زبان کا ارتقاء اور اردو زبان کی جو اٹھان ہے، کہاں سے اردو زبان شروع ہوئی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو بیرونی حملہ آور آئے اور ان کی زبانیں دوسری تھیں اور پھر وہ یہاں پر آ کر رچ بس گئے، تو ان کی وجہ سے جو ہے یہ پھر ایک نئی زبان وجود میں آئی۔ اور حملہ آوروں کی جہاں تک بات ہے، حملہ آور تو ایک تھوڑا سا منفی تاثر اس کے ساتھ ایک آ جاتا ہے، لیکن پرانے زمانے کا ظاہر ایک دستور تھا کہ لوگ جاتے تھے اور اپنا وہ کرتے تھے، اس کو دوسری قوموں کو زیر نگوں لا کے، اور اس پہ آج بھی ہے تو بہت اس کے ڈائنامکس بدل گئے ہیں لیکن اسی طرح کا ہی چل رہا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو نظریہ ہے دکن والا، دکن میں اردو جو ہے، اس میں یہ ہے کہ خلجی جب آئے سب سے پہلے، تو خلجیوں نے وہاں پر دکن میں، اور 1297 میں انہوں نے فتح کیا گجرات، اور 1325 کے لگ بھگ انہوں نے فتح کیا دکن۔ تو اس کے بعد جو علاؤالدین خلجی تھا، انہوں نے جو علاقے تھے ان کو 100 موضعوں میں ان کو بانٹا، یعنی 100 ان کے اس نے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ضلع بھی کہہ سکتے ہیں، علاقوں کو تقسیم کیا جغرافیے کے حساب سے۔ تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کچھ لگائے سردار، اور وہ سارے کے سارے ترک تھے، ان کو امیران صدہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ عالم فاضل بھی خلجیوں کے، وہ بھی ساتھ وہاں پہ ان کے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک اور اس میں بتایا جاتا ہے، جو سنگ میل ہے جنوبی ہندوستان کے حوالے سے، وہ ہے کہ جب محمد تغلق نے دولت آباد کو بنایا دارالسلطنت، تو وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس میں بھی اس کے بعد پھر کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دلی سے وہاں چلے گئے، تو خلجیوں کے ساتھ بزرگان دین تھے، تغلق کے ساتھ بھی علماء صوفیاء تھے جو تبلیغ وغیرہ کرتے تھے، اور ساتھ کیونکہ بہرحال ان کے پاس ایک یہ ہتھیار تھا کہ وہ مذہب کو بطور ہتھیار استعمال آج بھی کیا جاتا ہے، اس زمانے میں کیا زیادہ کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ تو ایک تو یہ تھا کہ وہ پروپیگنڈا مشینری کے طور پر بھی یہ ہوتا تھا، جیسے انگریز آئے تو مشنری ساتھ تھے، تو ایک تو یہ تھا۔ لیکن میرے خیال میں جو ان میں اہل حرفہ ہیں، جو تاجر ہیں، وہ زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے۔ لیکن بہرحال یہ جو لوگ تھے، جس میں فارسی کے لوگ تھے یا ترک تھے، ان کے ساتھ ایک پورا لشکر ہوتا تھا، جس میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، مختلف پیشہ ور بھی ہوتے تھے، جس میں علماء بھی ہوتے تھے، جس میں دانشور ہوتے تھے، جس میں شاعر ہوتے تھے، تو جنہوں نے اس زبان کو پھر آگے بڑھایا۔ تو اس میں جو سب سے تقدم جس کو حاصل ہے، وہ جو بہمنی سلطنت تھی، جس میں بعد میں علاؤالدین خلجی کے ہی بنائے گئے جو امیران صدہ تھے، ان میں سے ایک نے بغاوت کی، علاؤالدین حسن بہمنی، اور اس نے اپنی الگ سے سلطنت قائم کی۔ اور اس میں جو صوفیاء وغیرہ تھے اور جو لکھنے والے تھے، ان میں ایک نام جو ہے وہ بڑا تواتر کے ساتھ آتا ہے، اور وہ ہے بندہ نواز گیسو دراز۔ تو ان کا جو زمانہ ہے وہ 1340 سے لے کر 1500
25 تک ہے، اور ان کی کتاب معراج العاشقین کو مانا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ پہلا رسالہ تھا، مذہبی یا تبلیغی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ اس کا آغاز ہوا۔ پھر جو بہمنی سلطنت میں کل 18 گزرے ہیں فرمانروا، تقریباً 250 سال میں، 150 سال میں، 140 سال یا 150 سال میں، اور اس میں جو نواں ان کا بادشاہ تھا یا فرمانروا تھا یا جو بھی آپ اس کو سربراہ کہیں، اس کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے نظامی گدنی، اور ان کی جو مثنوی ہے وہ ہے قدم راؤ قدم راؤ۔ تو وہ بھی مانی جاتی ہے کہ اس زمانے میں بڑا اس نے اہم کردار ادا کیا، اور خاص طور پہ جو اس کی زبان ہے جس میں مقامی زبانوں کے الفاظ بھی ہیں، لیکن اس میں فارسی اور عربی کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جو صاحب ہیں وہ ہیں شاہ میران جی، اور ان کا جو ایک ان کی مثنوی خوشی نامہ، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس زمانے کی یعنی 15ویں اور 16ویں صدی میں یہ آگے بڑھی۔ شاہ برہان الدین جانم کا ایک رسالہ ہے ارشاد نامہ، اور یہ توحید کے اوپر اساس کرتا ہے، اس کی اساس ہے، اور یہ 1582 کی تخلیق ہے۔ اور پھر اس زمانے میں مجالس ہوتی تھیں، کیونکہ ان میں سے جنوبی دکن جو جنوبی ہندوستان کے جو اکثر جو حکمران تھے وہ شیعہ مسلک سے ان کا تعلق تھا، تو یہ جو مجالس ہیں اور مولود نامے جو شروع ہوئے اس زمانے میں، تو انہوں نے بھی آگے چل کر پھر ترقی کی، اور پھر یہ حمد اور مرثیے کی شکل اختیار کر گئے، تو جس میں سلام لکھے جاتے تھے، جس میں نوحے پڑھے جاتے تھے، جس میں واقعہ کربلا کو داستانی انداز میں بیان کیا جاتا تھا۔ تو یہ بھی اس میں ایک موڑ ایسا آتا ہے، اور اس میں جو اسی حوالے سے یعنی ویسے تو دیکھا جائے تو مثنوی کے اندر وہ تمام سیگمنٹس ہوتے تھے جو حمد سے لے کے اور قصیدے سے لے کے اور باقی جو اصناف ہیں جس میں گیت ہے، جس میں تو تمام جو رنگ ہیں تھوڑی تھوڑی اس کے اندر مثنوی کے اندر موجود ہیں، جس میں خوشی کا رنگ بھی ہے، جس میں غمی بھی ہے، تو اس میں ہیروئک بھی اس میں آ جاتی ہے جس کو ایپک کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی چیز اس میں تھی، لیکن ایک ایسا نام ہے جس کا نام ہے اشرف بیابانی، اور یہ 1459 سے لے کے 1528 تک ان کا زمانہ ہے، اور ان کی جو کتاب ہے جو 16ویں صدی کے بالکل آغاز میں سامنے آئی، نوسرہار۔ تو نوسرہار جو ہے یہ وہ کتاب ہے جو کہ اولین یعنی کتابوں میں شامل ہوتی ہے جنہوں نے اردو کی ترویج میں بہت زیادہ اپنا حصہ ڈالا، اور یہ داستانوی انداز میں واقعہ کربلا کو بیان کرتی ہے۔ اور اس کا ایک شعر ہے مثلاً اسی کتاب کے بارے میں، اس نے کہا ہے کہ اے نو بایاں نوسرہار، قیمت اس کی 1,00,000 تو پھر اس کے بعد آپ یہ یعنی 16ویں صدی ہے، اور تقریباً اس سے 100 سال بعد کم و بیش 1635 میں ایک کتاب آتی ہے سبرس۔ تو سبرس جو ہے وہ ملا وجیح کی کتاب ہے۔ پھر یہ اب وہ زمانہ ہے جب آہستہ آہستہ اردو جو ہے وہ ترقی کرتی جا رہی ہے، اور یہ بھی تصوف کے اوپر مبنی کتاب ہے۔ پھر اس میں بالکل 17ویں صدی، سوری 1635 مطلب 17ویں صدی میں ہی جو ایک اور شاعر ہیں جن کا نام ہے وجیح کے بعد، ملا وجیح کے بعد ان کا نام ہے عبدل۔ تو عبدل کی مثنوی جو ہے یہ 1612 میں سامنے آئی، اور اس نے ایک اس مثنوی کا عنوان ہے ابراہیم نام، ابراہیم عادل شاہ کی یہ ان کے جو کارنامے ہیں یا ان کی سوانح آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو یہ موضوع بناتی ہے۔ تو قصیدہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کی شان میں ہے، اور ان کے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں۔ تو یہ مثنوی بھی آپ اردو کی ترویج میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی، اور یہ محققین نے یہ کہا ہے۔
اس کے بعد پھر 17ویں صدی کے بالکل کہیں درمیان میں آپ اندازہ کریں 1666 اگر میں آپ کو بتا دوں اس کا سن تصنیف علی نامہ نصرتی کی یہ مثنوی ہے، اور یہ علی عادل شاہ جو ہے یہ اس کے جو حالات زندگی ہیں اس کو یہ بیان کرتی ہے، اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ قدرتی مناظر کا اس میں بیان ہے، اس میں رات ہے، اس میں چاندنی ہے، اس میں باغ ہیں، اس میں چمنستان ہے، اس میں بہار ہے، برف باری کی بات کی گئی ہے اس کے اندر، شادی بیاہ جیسی رسوم اس کے اندر ہیں، پھر سفر وغیرہ ہے، اور اس کے اندر جو انسان کی جو جذباتی کیفیات ہیں، جو اس کی نفسیاتی مختلف کیفیات انسان کی طبیعت کے اوپر ہوتی ہیں، اس کو بھی بڑے اچھے انداز میں نصرتی نے بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جسے پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے محمد قلی قطب شاہ، اور یہ 1580 سے لے کر 1611 تک جو ہے یہ سری رائے سلطنت رہا، اور یہ تلنگانہ میں جو زبان بولی جاتی تھی یا بھی شاید بولی جاتی ہوگی یقیناً، اور جو مقامی زبان جس کو ہم دکنی کہتے تھے اس کا تال میل ہے یہ، اور بالکل ابتدائی شکل ہے اردو کی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں کتب مشتری جو ہے جو ان کی مثنوی ہے، اس میں مشتری بائی یا مشتری جو خاتون ہے اس کا عشق جو ہے وہ ولی عہد کے ساتھ ہے، اور اصل نام اس کا بھاگمتی تھا، اور جب اس وقت قلی قطب شاہ جو ہے وہ ابھی کراؤن پرنس تھا، بادشاہ نہیں بنا تھا، تو اس وقت اس زمانے کو جو ہے یہ کرتی ہے، سامنے لے کے آتی ہے۔ اس کے بعد یعنی یہ جس کے نام پہ پھر اس نے بھاگ نگر بسایا، شادی کی اس کے ساتھ، اس رانی کے ساتھ، اور پھر ملکہ بنایا اس کو، اور بعد میں اس کو دیا اعزاز، دیا اعزازی جو نام دیا اس کو حیدر محل کا، جس میں بعد میں حیدرآباد شہر بھی بسا۔ تو اس کو بھی مانا جاتا ہے کہ یعنی اس زمانے میں بڑی ایک اثر مؤثر فن پارہ ہے اس زمانے کا۔ شیخ شجاع الدین نوری بیجاپوری جو ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑے صاحب طرز شاعر تھے، اور ان کا ایک سفر ملتا ہے جو انہوں نے کیا آگرہ کا، اور اس میں ابو الفضل سے اور فیضی سے جو اکبر کے نورتن تھے ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنا کلام یہاں پہ سنایا۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی اس سے بلی دکنی سے بہت پہلے دکن کا ایک شخص جو ہے وہ شمالی ہندوستان میں پہنچ چکا تھا۔ اس کا نمونہ کلام آپ ذرا دیکھیں شجاع الدین نوری کا، میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں، ایک ٹکڑا ہے ان کی اس کا ایک مرثیہ کہہ لیں یا مجلس کہہ لیں اس کا: کوئی نظم اس میں تو کرتا نہ تھا، زبان کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس زبان میں جس پہ وہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اس زبان کو کوئی بھی میرے علاوہ نظم نہیں کرتا تھا۔ جیسے کہ عبدالحق نے لکھا ہے کہ یہ درباروں میں، شاہوں میں، بادشاہوں کی زبان نہیں تھی، نہ انہوں نے اس کو منہ لگایا، بلکہ یہ تو فقیروں کے تکیوں میں پروان چڑھی ہے، اور یہ عام لوگوں کی بول چال ہے، اور پھر آگے بڑھی ہے۔ کوئی نظم اس میں تو کرتا نہ تھا، ولے سب تعصب دیا ہم مٹا، نہ کچھ خوف کھایا نہ جھجکا ذرا، وہم مرثیہ کا بحر کر دیا، میں جب اس کو لوگوں کے آگے پڑھا، عجب حال عاشور خانہ میں تھا، جنوں ان سب کرتے تھے واہ واہ، کہ دکنی میں کیا لکھا، کہ دکنی میں لکھا ہے کیا مرثیہ، زبان اپنی میں کس نے ایسا لکھا، کبھی اس سے پہلے سنا نہ پڑھا، امامہ سے اس کا ملے گا صلہ، کہ ہے نوری ہی مجھے دس طرز کا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ جو زبان ہے وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی اور آگے کی طرف چل رہی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس پہ ہم اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ
اس کو آگے بڑھائیں گے ہم اگلے لیکچر میں.